ضرور جواب دیجئے گا، ضرور، اگر یقین کریں، اگر ذرا برابر بھی غیرت ہے، ورنہ نیچے کمنٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ کی آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے مفکر بنے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ شتہ ہوتا کچھ نہیں۔ تو یہ آپ سے اپیل ہے کہ جواب ضرور دیں، مجھے جھوٹا ثابت کریں، دیکھیں مجھے جھوٹا ثابت کریں، مجھے جھوٹا ثابت کریں، مجھے پتا چلے کہ ہاں یار میں غلط ہوں۔ گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، گالیاں دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، جھوٹا ثابت کریں، یا آپ کا حسن اللہ یاری مجھے جھوٹا ثابت کرے۔ میں نے یہ سوال اوپن ہینڈڈ ڈالا ہے، سب کے لیے ڈالا ہے، کریں مجھے جھوٹا ثابت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ جدالی فتنوں کے والے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹا اور دجل سے بھرا ہوا چہرہ آپ لوگوں کے سامنے بے نقاب کر رہا ہوں، اور آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو کہ امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے فتنے ہیں، کیونکہ شیعہ مذہب تو ڈیفینیٹلی بھرا ہی دجالی فتنوں سے ہوا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ٹھیک ہے، جس میں شہنشاہ نقوی ہو گیا، آصف رضا الوی ہو گیا، جتنے ہیں سارے ایک جیسے ہیں، یہ چٹے بٹے کے ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن آج کی جو میری ویڈیو زیادہ لمبی نہیں بناؤں گا، صرف شیعوں سے مخاطب ہے، جو کہ نیچے کمنٹس کر رہے ہیں، میں ان کے کمنٹس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نیچے میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے 4 رشتہ داریاں جو تھیں وہ شیعہ کتب سے ثابت کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جواب مجھے کیا ملتا ہے؟ اس کا جواب مجھے یہ ملتا ہے کہ رشتہ دار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب بھی تھا اور فلاں تھا، تو رشتہ داریوں سے کیا ہوتا ہے؟ حق حق ہوتا ہے۔ یار آپ لوگ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے، یا تو آپ لوگ میں آپ کو بات بتاؤں، شیعوں ناراض نہ ہو یا میری بات سے، کہ اگر آپ لوگ اپنے برین کو بازار میں بیچنے جائیں نا، بہت مہنگے داموں بکے گا۔ اس کی ایک ریزن ہے، کیونکہ خالی ہے، یوز نہیں کرتے، صرف مخالفت برائے مخالفت۔ تحقیق تو کریں۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب کے ساتھ رشتہ بھی، وہ ان کے چاچا تھے، نبوت سے پہلے، جب وحی آنے سے پہلے ان کی بیٹیوں کے رشتے تھے ان کے ساتھ، سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے کی بات تھی۔ اب جب بات آ گئی اسلام کی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایسے شخص سے رشتہ داری ہوئی ہو جو کہ بغیر ایمان کا ہو؟ نہیں ملے گی آپ کو کوئی مسائل۔ ہاں، آپ کی بکس میں مل جائے گی، حضرت ابوبکر کی شکل میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شکل میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکل میں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو اس کے اندر 4 رشتے آپ کے سامنے بتائے تھے، وہ چاروں رشتے جو تھے وہ ایمان لانے کے بعد کے تھے۔ اب اگر ہم صرف آخری رشتہ جو میں نے بتایا تھا کہ حضرت جو آخری 2 رشتے بتائے تھے کہ جو عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ ان کی بیٹی سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ اب اگر آپ تھوڑا سا اس بات کو دیکھ لیں کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 756 دفعہ ایک الفاظ، کہ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں تھوڑا سا دماغ لڑائیں، بھلے خالی ہے، جھنجھوڑیں، کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ وراثت کے معاملے میں اتنا ظلم ہوا ہوتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خلفۂ ثلاثہ یعنی کہ پہلے 3 خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوتی، تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بات کی بات ہو رہی ہے، جو آپ نیچے کہانیاں سناتے ہیں نا، اب آپ سن لیں کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ابی بکر، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں؟ اب آگے چلیں، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی نے، ان کی یعنی کہ انہوں نے
دکھ دیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو وراثت نہیں دی ان کو، یعنی کہ ان کے ساتھ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جبکہ یہ افسانوی باتیں ہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو میں ثبوت دے رہا ہوں نا، آپ مجھے جواب دیں، پھر آپ مجھے جواب دیں اس چیز کا. تو پھر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، عبداللہ بن زبیر، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کی، ام الحسن سے. کیوں؟ ان کی اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور والد کے ساتھ اتنے ظلم کیے جس فیملی نے، کیا وہ ان کے خاندان میں شادی کریں گے؟ آپ نیچے لکھ رہے ہیں رشتہ داریوں سے کچھ نہیں ہوتا، رشتہ داریاں. یار مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے گھر میں سمپل سی لاجک سی بات ہے، آپ کے والدین کے ساتھ کوئی انسان زیادتی کرے، آپ کے والدین کو یعنی کہ اس کا حق نہ دے، ان کے ساتھ زیادتی کرے، ان کے گھر جلائے، نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کا حصہ کھائے، ان کو خلافت ان کی چھین لے، سارا کچھ کر لے، کرنے کے بعد آپ اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے؟ یا شیم آن یو شیاؤں، خالی ہے دماغ تمہارا. کبھی لاجک سے نہ سوچنا، ہمیشہ جذبات سے سوچنا. کیوں مخالفت برائے مخالفت، شیعہ سنی؟ یار خدا کا نام لو، جواب دے دو مجھے اس بات کا. یعنی کہ مجھے کوئی بھی شیعہ، حسن اللہ یاری ہو گیا، کوئی شیعہ عالم اس بات کا جواب دے دے، شیعہ کوئی جواب دے دے کہ جب خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک، تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ غلط رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ ان کو یعنی کہ تکلیفیں پہنچائیں، ان کے ساتھ ان کو یعنی کہ ان کا حصہ کھایا، ان کی وراثت کھائی، ان کو نقصان پہنچایا. تو کیا ان کی اولاد جو ہے وہ آگے ان کی اولادوں میں شادیاں کرے گی؟ کیا آپ لوگوں کا ذہن کام نہیں کرتا؟ آپ لوگوں کو ذرا سی بھی سمجھ نہیں آتی؟ اوپن چیلنج ہے، جواب دے دیں جی، اوپن چیلنج ہے، یہی جواب دے دیں، چلیں سمجھا دیں. کیونکہ میں نے اس پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب شیعہ بک سے ثابت کیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے خلافت جو تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی، ٹھیک ہے، اور صلح کی باقاعدہ، ٹھیک ہے، جس کا بکس آج بھی شیعوں کے دل میں ہے. کیوں شیعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زیادہ نہیں لیتے؟ اس پہ بڑی تکلیف ہوئی نہیں. حضرت حسن رضی اللہ کسی نے پھر بھی نیچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوائے ایک ادھے نے کہ نہیں وہ تو ان پہ تو جان بھی قربان، باقی کسی نے بھی اس چیز کی بات ہی نہیں کی. کیوں نہیں بات کرتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ؟ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مطلب ممبروں سے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کروایا کرتے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ گالیاں نکلوایا کرتے تھے. تو تب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. ہاں اب آپ کہیں گے جبرن کرائی، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں کی؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں. اس بات کا جواب دے دیں، چھوڑ دیجئے، میں نے لاسٹ پارٹ بتائی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں رشتہ داریاں تھیں، رشتہ داریاں تو ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ہوتا ہے، حق ہوتا ہے. تو بھائی میں حق کی بات ہی کر رہا ہوں. اور یہ اپنے پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ کے والدین کے ساتھ اس طرح زیادتیاں ہوئی نہیں ہوں، آپ کے والدین کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا ہو، جیسا کہ بطور ایک افسانوی قصہ آپ لوگوں کی بکوں میں اویلیبل ہے. آپ کہتے ہیں سنی بکوں میں ہوگا، میں مین میڈ بک کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، لاجک کی بات کر رہا ہوں. مجھے اس لاجک کو سمجھا دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی نا، مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی یہ بات. مجھے آپ کا کوئی بھی شیعہ عالم، میں حسن اللہ یاری کو اوپن چیلنج دیتا ہوں، شیعوں کو اوپن چیلنج دیتا ہوں، مجھے یہ سمجھا دیں بھائی کہ اگر سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا ان کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شادی کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بیٹی سے، اور ان کے نواسے جو ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کریں؟ کمال ہے یار. ویسے آپ لوگوں پہ تو ضرور اپنے برینز کا ایک دفعہ یوز کیجئے گا، اور شاید نہیں، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اگر آپ کو اس کی لاجک سمجھ آ گئی تو شاید آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے. اللہ عز و جل آپ کو، مجھے، ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے اور جتنے بھی دجالی فتنے ہیں ان سب سے محفوظ رکھے. یہ میرا
اوپن کوشچن ہے, اوپن چیلنج ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے. یہ نیچے کمنٹس کر لیے, سب کچھ کر لیا, آپ لوگوں نے بتا دیا جی رشتہ داریوں پہ یہ نہیں ہوتی, سن لیا میں نے آپ سے. مجھے بتا دیجئے گا کہ اگر ان کے والدین کے ساتھ اتنا ظلم ہوا, یعنی کہ اب والدین بھی کوئی عام شخصیت نہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لخت جگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, ٹھیک ہے, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, دماد رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن, ٹھیک ہے, اور خلفۂ راشدین میں چوتھے خلیفہ, صحابی رسول, ان پہ اگر اتنا ظلم ہوا تو کیا ان کی اولاد ان ظالموں کے ساتھ رشتہ داری قائم کرے گی؟ ضرور جواب دیجئے گا, ضرور. اگر یقین کریں, اگر ذرا برابر بھی غیرت ہے, ورنہ نیچے کمنٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بلا وجہ کی آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے ہیں, اپنی طرف سے مفکر بنے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ شتہ ہوتا کچھ نہیں. تو یہ آپ سے اپیل ہے کہ جواب ضرور دیں, مجھے جھوٹا ثابت کریں. دیکھیں, مجھے جھوٹا ثابت کریں, مجھے جھوٹا ثابت کریں, مجھے پتا چلے کہ ہاں یار میں غلط ہوں. گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, گالیاں دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. جھوٹا ثابت کریں, یا آپ کا حسن اللہ یاری مجھے جھوٹا ثابت کرے. میں نے یہ سوال اوپن ہینڈڈ ڈالا ہے, سب کے لیے ڈالا ہے, کریں مجھے جھوٹا ثابت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.